یہ آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں۔ زبیر صاحب لاہور سے وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ سر اس چیز کی وضاحت کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ ذکر کیا ہے تخت لانے والا، اس میں اللہ فرماتے ہیں قال عفریت من الجن، عفریت جن نے کہا کہ میں تخت لے کے آ سکتا ہوں جب تک آپ تشریف فرما ہے قیام نہ کر لیں۔ تو زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر اس میں وضاحت کر دیں کہ عفریت جن یہ خبیث تھا، کافر تھا، مومن تھا، کون تھا؟ اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ آج کل اس موضوع پر بحث ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے زبیر صاحب، میں انشاءاللہ سمجھا دیتا ہوں، بحث کرنے کی اول تو ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر مسئلے کو دیکھیے گا، ایک سب سے پہلے کسی بھی مسئلے کے اوپر جب آپ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ قرآن پاک کے ساتھ اس کی جزمی نسبت کی بھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے منطوق، ایک چیز ہوتی ہے مفہوم۔ اس ضابطے کو میں دوبارہ اچھے انداز میں سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کی نوعیت متعین کرنا ضروری ہے کہ آیا ایسی بحثوں کو ہم قرآن پاک سے جزمی نسبت دے بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم اسی میں گناہ گار ہو رہے ہیں کہ ہم اس کو اللہ کے کلام کے ساتھ جزمی نسبتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے گا، میں آسان الفاظ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں ذکر کر دی، اسے مذکور کہا جاتا ہے، منطوق کہا جاتا ہے، کوئی بھی لفظ، کوئی بھی اصطلاح دے جو لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ اور ایک وہ بحثیں ہوتی ہیں کہ جو لفظوں میں ذکر نہیں ہوتی، لیکن ہم ان جب لفظوں کو پڑھتے ہیں، سیاق و سباق سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کسی بھی عالم کو کوئی نقطہ سمجھ میں آتا ہے، کسی مجتہد کو، کسی مفسر کو۔ تو جو چیز لفظوں میں ذکر نہیں ہے اسے مفہومات کہا جاتا ہے۔ وہ مفسر کی رائے ہے، وہ ایک تحقیق ہے، تحقیق کا نتیجہ ہے۔ دو چیزوں میں ہمیشہ سب سے پہلے فرق کیا جاتا ہے، منطوقات میں اور مفہومات میں۔ ہر وہ چیز جو منطوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں ذکر کر دی ہے، اس سے عدول کرنے کی اجازت نہیں، وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہر وہ چیز جو مفسر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی محقق ہے، وہ اللہ کے کلام کو سیاق و سباق سے پکڑ کے کچھ نتیجہ نکال رہا ہے جو لفظوں میں مذکور نہیں ہے، اسے مفہومات کہا جاتا ہے، علماء کی رائے کہا جاتا ہے، اجتہادات کہا جاتے ہیں۔ یہ جو اجتہادات ہوتے ہیں، یہ قرآن پاک اس پہ یوں نسبت نہیں کی جاتی کہ اللہ کی 100% مراد یہ ہے۔ وہ ایک عالم کا اجتہاد ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس چیز کو متعین کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اسی ضابطے کی ایک اور شاخ ہوتی ہے، میں وہ بھی سمجھا دوں تاکہ ہمارا جو پرٹیکولر عفریت والا مسئلہ یہ بھی حل ہو جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قرآن پاک کے اندر ایک لفظ آتا ہے، منطوق کے اندر اللہ نے لفظوں میں ذکر کیا ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کو جس وقت ہم لغت کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کا ایک سے زیادہ معنی بن رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اس کا جیسے عفریت کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی لغت کے اندر بالکل ایسا ہے کہ جس کی طبیعت کے اندر تکبر پن ہو، خبیث جسے کہا جاتا ہے، ایک خبث ہو دل کے اندر، عاجزی نہ ہو، بڑا پن ہو۔ اسی طرح لغت کے اندر عفریت کے معنی کو آپ دیکھیں گے، بہت زیادہ طاقتور کو بھی کہا جاتا ہے عفریت، جسے ہم کہتے ہیں نا دیو ہیکل، اسے بھی عفریت کہا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ ہے، اس کے ایک سے زیادہ میننگز ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی لفظ کو ذکر کرتے ہیں، اس کا ایک سے زیادہ میننگ ہے، لیکن اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ذکر کیا ہے وہاں کیا مراد ہے، یہ والا میننگ مراد ہے یا یہ والا میننگ مراد ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھولا نہیں، لفظوں میں بیان نہیں کیا۔ پھر ایک عالم آتا ہے، پھر ایک مفسر آتا ہے، پھر ایک محقق آتا ہے، وہ سیاق و سباق پڑھتا ہے، واقعوں میں غور کرتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہوتا ہے کہ ایک مفسر کے نزدیک یہاں اس لفظ سے یہ والا معنی متعین ہوتا ہو، دوسرے کے نزدیک دوسرا والا میننگ متعین ہوتا ہو، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ دوبارہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے کوئی ایسا لفظ ذکر کر دیا کہ جس کے معنی میں اشتراک ہو، لیکن کسی مفسر کے نزدیک یہاں اگر ایک معنی ترجیح پا رہا ہو تو اس مفسر کی اس معنی کو ترجیح دینے کے اندر بھی یہ اس کی رائے کہلاتی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی 100% مراد، یہ نسبتیں ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد اللہ نے جو لفظوں میں ذکر کر دی، اللہ کی بات جو اللہ نے لفظوں میں ذکر کر دی، اور جو چیز ایک عالم دین سمجھ رہا ہے، کسی چیز کو ترجیح دے رہا ہے، وہ سب مفہومات اس دائرے کے اندر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس چیز میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصول اپنا اچھا کر لیں تاکہ ہم سب سے پہلے دیکھیں تو صحیح مسئلہ کس نوعیت کا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قال عفریت من الجن، عفریت جن نے کہا تھا کہ میں تخت لا سکتا ہوں، انا علیہ وانی علیہ لقوی امین، اور میں بہت زیادہ طاقتور بھی ہوں اور میں حفاظت بھی کروں گا، میں کوئی ڈنڈی بیچ میں نہیں ماروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت ذکر کر دی، اس میں عفریت کا لفظ آیا۔ جب لغت کو ہم نے دیکھا تو عفریت کا ایک جو مطلب ہے اس کے اندر تکبر، خبث یہ بھی آتا ہے، اور ایک مطلب ایسا ہے بہت زیادہ طاقتور، دیو ہیکل جسے ہم کہتے ہیں، یہ معنی بھی آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں عفریت کا کون سا معنی ہم متعین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے صراحتاً لفظوں میں ذکر کیا؟ جواب ہوگا نہیں، اس لیے کہ آپ پورا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے ہی اسی واقعے کے اندر واضح فرما دیا ہو کہ بھئی یہاں عفریت سے مراد یہ تھا کہ وہ خبیث جن تھا، یا عفریت سے مراد یہ تھا کہ وہ خبیث معنی یعنی کوئی دوسرا معنی ہے، دیو ہیکل والا یہاں پر معنی ہے، تو پھر جھگڑا ختم ہو گیا۔
بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مجمل انداز میں بات کی، اور اللہ رب العزت کا قرآن پاک کے اندر یہی ایک طریقہ کار رہا ہے کہ وہ بہت سی جگہوں پر اجمالاً بات ذکر کرتے ہیں تاکہ اس کے مقصد کے اوپر ہم رہیں اور مقصد سے ہٹ کر کی بحثوں کے اندر ہم نہ پڑ جائیں۔ لیکن ہم لوگ الٹ کرتے ہیں، ہم لوگ ہر اس چیز کے اندر بحث کرنے لگ جاتے ہیں جو مقصد سے ہٹنے والی ہوتی۔ بہرحال اب جب اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کا معنی متعین نہیں کیا، معنی کے اندر عفریت میں اشتراک تھا۔ اب یہاں پر مفسرین علماء کرام غور و فکر کرتے ہیں تو دو طبقے علماء کے سامنے آ جاتے ہیں۔ بہت سے مفسرین ایسے ہیں، محققین ایسے ہیں، جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے یہاں عفریت کا معنی خبیث ہونا چاہیے، یعنی یہ جو جن تھا یہ کوئی نیک طبیعت والا جن نہیں تھا، بلکہ یہ ایک تکبر رکھنے والا ایک تھا، شیطان طبیعت کا ایک جن تھا۔ اور کیوں بھائی اس معنی کو وہ ترجیح دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دلائل ہیں، وہ سیاق و سباق سے قرآن کی آیات کو غور کر کے یہی معنی متعین کرتے ہیں۔ میں وہ دلائل بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک طبقہ علماء کا ایسا آ جاتا ہے محققین کا جو ذکر کرتا ہے کہ یہاں پر طاقت والا معنی مراد لے لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر تکبر والا معنی مراد لیں یا خبث والا یا خبیث والا معنی مراد لیں۔ اب میں دونوں کے آپ کو دلائل ذکر کر دیتا ہوں۔ دیکھیے گا جن علماء کے نزدیک یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ صرف طاقت والا معنی لے لو، دیو ہیکل والا معنی لے لو، خبیث ہونے والا، تکبر والا، شیطانیت والا معنی نہ لو، وہ ایک ہی چیز کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کسی بھی شخص کو جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہے ہیں ہم اس پر کفر کی نسبت ڈالیں، ہم خلاف اصل جا رہے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، جنات کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور ہر بندہ اپنی فطرت میں موحد ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، توحید اپنے ساتھ فطرتاً لے کے آتا ہے، وہ اپنے اندر تقوی کے ملہمات لے کے آتا ہے، وہ اپنے اندر فجور کے ملہمات بھی لے کے آتا ہے، وہ اس طبیعت کے اوپر ہوتا ہے جس طبیعت پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہوتا ہے، یہ اصل ہے۔ اور کفر ہمیشہ کسی بھی چیز کے اوپر طاری ہوتا ہے، جب تک ہمیں صراحتاً کسی کے کفر کی دلیل نہ ملے، ہم کسی کو کافر بول دیں، کسی کو خبیث بول دیں، یا کسی میں خلاف اصل کوئی بھی صفت ثابت کریں، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قال عفریت من الجن، صرف اتنی بات ذکر کی، وہ عفریت جن تھا۔ جب ایک لفظ کے دو معنی نکل رہے ہیں، ایک معنی میں خباثت ہے اور ایک معنی کے اندر صرف اس کی طاقت کا ذکر ہے، تو یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ کے کفر یا خبیث والے معنی میں کیوں جائیں بھائی؟ بلا دلیل ہم کیسے جائیں؟ اپنی اصل کے اوپر چیزوں کو رکھو۔ لہذا یہاں اس جن سے مراد ہم کہیں گے وہ ایک طاقتور دیو ہیکل جن تھا کہ جس نے ذکر کیا تھا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، مجلس کو برخاست کرنے سے پہلے وہ تخت کو ہم لا سکتے ہیں۔ یہ ہے ان علماء کی دلیل، یہ بھی مفہوم ہے، یہ بھی ان کی رائے ہے، اچھی دلیل ہے، سبحان اللہ، لیکن رائے ہے، اللہ نے واضح طور پر ذکر نہیں کیا۔ ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے کہ جس کے اندر بہت بڑے محقق ہیں، مراغی کو اگر آپ پڑھیں گے، ان سے بڑھ کے محقق کون ہے تفسیر کی راہ کے اندر، بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے بھی ذکر کیا۔ دیکھیں اگر اس آیت کے اندر ہم عفریت کا معنی صرف یہ لے لیں کہ وہ ایک طاقتور جن تھا، تو قرآن پاک میں اس واقعے میں ہدایت کا کوئی ہمارے لیے عنصر ہی نہیں ملے گا۔ قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے ہر چیز و بیان کی، جو واقعہ ذکر کیا اس میں اندر ہدایت ہے۔ اگر ہم بولیں کہ بھائی ایک حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کون ہے جو تخت لے کر آئے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہ سے نوازا تھا جو کسی اور کو کبھی نہ ملی نہ ملے گی، جنات کے اوپر بھی آپ کی حکمرانی تھی، اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ اچھا اب کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں تخت کون لائے گا، تو بھائی ایک جن کھڑا ہوا، اس نے بولا میں لاؤں گا، دوسرے نے کہا بھائی میں جلدی لاؤں گا، وہ لے کر آ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہدایت کا کوئی ہمارے لیے پہلو ہی نہیں ہے، ایک قصہ بن جائے گا اگر ہم اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہاں عفریت کا معنی ہمیں یہی لینا پڑے گا، یہ جن متکبر طبیعت کا تھا، خبیث طبیعت کا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اب ان کے مقدمات اور دلائل سنتے چلے جائیں کہ وہ سیاق و سباق سے قرآن پاک کو پڑھ کے اس معنی کو کیوں متعین کرتے ہیں۔ نمبر ایک وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں مسخر کر دیے تھے اللہ تعالیٰ نے جنات کو۔ اللہ نے بالکل ایبسولوٹ ایک جگہ پر ذکر کیا کہ جنات ہیں، اور جنات میں مومنین بھی داخل ہوتے ہیں، اور جنات کے اندر خبیث جن بھی، شیاطین بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ملک تھا اس کے اندر جنات بھی تھے، مومنین بھی تھے، اور کفار بھی تھے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے کیٹاگرائز کیا اور ذکر کیا کہ خاص قسم کے شیاطین جن بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تسخیر کی ہوئی، مسخر کیا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور شیاطین جن سے حضرت سلیمان علیہ السلام بہت سے کام کروایا کرتے تھے، اور خبیث جن سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو کام کرواتے تھے تو وہ خوش طبیعت کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے، مجبوراً زبردستی کام کیا کرتے تھے، اس لیے کہ بس مسخر ہو گئے ہیں، ہمیں حکم ماننا پڑتا ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَمَن يُزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، عذاب السعیر، کہ ان میں سے جو بھی اگر سلیمان علیہ السلام کا حکم نہ مانتا اللہ کی طرف سے اسے سزا دے دی جاتی۔
تو کہنے کا مقصد وہ مجبوری کے اندر حکم مانتے تھے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے کیا دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صاد کے اندر فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں کر دیا تھا. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. اور ایسے سرکش جنات بھی آپ کے قبضے کے اندر دے دیے تھے. کُلَّ بَنَّاءٍ جس سے تعمیری کام بھی حضرت سلیمان علیہ السلام لیا کرتے. یہ سرکش جنات تھے, یہ اچھی طبیعت والے جنات نہیں تھے. شیاطین کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا. پھر اللہ نے فرمایا وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اور کچھ سرکش ایسے بھی جنات تھے کہ جن کو باندھ کر بھی رکھا گیا تھا, زنجیروں میں جیسے باندھ کر کے رکھا جاتا ہے, ان سے بھی کام لیا کرتے تھے. لیکن یہ سرکش جنات جو تھے یہ خوش ہو کر کے کام نہیں کیا کرتے تھے, زبردستی بس حکم ہو گیا تو کر لیا. ان کے زبردستی کام کرنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک اور اشارہ دیا. اللہ فرماتے ہیں سورہ سبا کے اندر فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت آ گئی, مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ. تو اس وقت جنات کو آپ نے ایک ذمہ داری دی ہوئی تھی, کام کر رہے تھے, زبردستی کام کر رہے تھے, اور آپ نے ایک عصا پر ٹیک لگائی ہوئی تھی. اسی حالت میں آپ کی مبارک روح قبض ہوئی تھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی روح قبض ہو گئی, جنات کو پتہ نہیں چلا. پھر بہت عرصے بعد جس وقت جس لکڑی کے اوپر آپ نے سہارا لیا ہوا تھا, جب اسے دیمک نے کھا لیا, جانوروں نے کھا لیا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا مبارک جسم اس وقت زمین پہ جب تشریف لایا, اللہ فرماتے ہیں لَوْ كَانَ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. تو اس وقت جنات کو اچھی طرح پتہ چل گیا اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنے عذاب مہین کے اندر مبتلا نہ ہوتے. عذاب مہین اللہ نے فرمایا, یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے جو کام کروا رہے تھے اور وہ جو کام کر رہے تھے اس کو عذاب سمجھ رہے تھے اپنے اوپر. یار یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں کس عذاب میں مبتلا کر دیا, تو وہ عذاب سمجھ کے کام کرتے تھے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی کہ آپ کا جو لشکر تھے اس کے اندر نیک جنات بھی ہوا کرتے تھے جن سے آپ مشاورت کرتے تھے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور آپ کے لاہو لشکر کے ساتھ نیک مومنین جنات بھی تھے, شیاطین بھی آپ کو مسخر کیے ہوئے تھے. اور شیاطین ان سے جب کام کروایا جاتا تھا خوش دلی سے بھی کام نہیں کرتے تھے. یہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو پہلی بات تو پتہ چل گئی کہ جنات میں شیاطین بھی تھے جو بہت سے بڑے بڑے کام کر دیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اور ان کے اندر چونکہ ایک باطن کے اندر تکبر کا عنصر ہے, شیاطین اس لیے بولا جاتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر خبث ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, تو ان علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ ہدایت کے لیے بنے گا ہی اس وقت جب یہ جو عفریت من الجن ہے اس کے اندر تکبر والا معنی لے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب قرآن پاک کے انداز کو دیکھیں. اللہ فرماتے ہیں قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. تخت کون لائے گا؟ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں کون لائے گا؟ تو ایک جن نے بولا, جن کہتا ہے کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت آ جائے گا. وانی علیہ لقوی امین, بڑی طاقت ہے میرے اندر اور میں کوئی ڈنڈی نہیں ماروں گا, لے کے بھی آ جاؤں گا, حفاظت بھی کروں گا. پھر اللہ نے فرمایا قال الذی عندہ علم من الکتاب. پھر ایک ایسا شخص بولا, وہ شخص کون ہے کوئی اللہ نے ذکر نہیں کیا, وہ جنات میں سے تھے, وہ انسانوں میں سے تھے یا فرشتوں میں سے تھے. ایک شخص بولا جس کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا, کتاب کا علم تھا اس کے پاس. انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. پھر اس اہل علم نے عرض کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ہم اس تخت کو لا سکتے ہیں پلک جھپکتے ہی. فلما رآہ مستقرا, بس اسی وقت ہی تخت سامنے جب آیا, قال ھذا من فضلی, پھر کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے, لیبلونی ااشکر ام اکفر, اللہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ ہم شکر گزار ہوں یا ناشکری کریں. اس دونوں واقعے کے اندر انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک طرف تکبرانہ جملہ بولا گیا تھا, اسی وجہ سے عفریت من الجن اس کو خبیث جن سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے, ورنہ کوئی درس نہیں ملا, ہدایت نہیں ملی اس واقعے سے. بھائی یہ واقعہ ہو گیا, ایک نے کہا کہ بھائی میں 2 گھنٹے میں تخت لے آؤں گا, اور ایک نے کہا کہ میں چند سیکنڈوں میں لے آؤں. بھائی جو 2 گھنٹے میں بھی تخت لا رہا ہے وہ کوئی بہت دیر سے لا رہا ہے کیا؟ جلدی تو لا رہا ہے. اور کون سی ملکہ ایسی تھی جو ابھی 2 گھنٹے میں پہنچنے والی تھی؟ وہ 2 گھنٹے میں بھی لا سکتا. لیکن یہاں پر ہدایت کے لیے جو اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے وہ اس کو سمجھیں, وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تحت بہت سی مخلوقات اللہ نے مسخر کی ہوئی تھی, لیکن آپ نے بھی جس وقت کام کروانا تھا تو ایک جن بولا, طاقتور جن تھا کھڑا ہو کے, اس نے بولا کہ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں. اب انداز میں فرق دیکھیے گا. وانی علیہ لقوی امین, اس نے یہ نہیں بولا کہ میں تخت لا سکتا ہوں 2 گھنٹے کے اندر, یہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے اوپر, اللہ نے مجھے اتنی ہمت دی ہے, اتنے اسباب دی ہیں اللہ نے. اللہ کی طرف نسبت نہیں کی بلکہ وہ نسبت اپنی طرف کر رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ 2 گھنٹے میں تخت لا سکتا ہوں. انی علیہ لقوی امین, میں بہت طاقتور ہوں.
میں بہت طاقتور ہوں، انداز دیکھیے وہ انی علیہ لقوی، میں بہت طاقتور ہوں. اور دوسرے انسان نے دوسرے شخص نے جب بات کی اس کے انداز کو دیکھیے گا، اس کا انداز ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، لیکن اللہ نے جس کو علم سے نوازا تھا اس علم والے نے کیا کہا تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے سے پہلے آ جائے گا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بہت طاقت، میں اس کے منہ سے نہیں نکلا، اس نے کہا فلما رآہ مستقرا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل. یعنی اہل علم نے نسبت کی اللہ کی طرف، اور اس جن نے بولا تھا کہ میں تخت لے کے آ رہا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں. یہ ہے فرق. یہی چیز اللہ اس واقعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ علم، دیکھیں اللہ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں. علم تواضع لاتا ہے، علم عاجزی لاتا ہے. اسی چیز کا ذکر یہاں چل رہا ہے کہ جس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور حقیقتاً قرآن کا علم جس کے پاس ہوگا، اگر اللہ کی طرف سے اس کو طاقتیں بھی ملتی ہیں، وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے خود عاجز ہی رہتا ہے. اب یہاں پر دو طاقتوں کا ذکر ہو رہا ہے. ایک نے کہا تھا کہ میں 2 گھنٹے میں تخت لا سکتا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں، تکبرانہ انداز تھا، میں بہت طاقتور ہوں. اور دوسرے نے کہا کہ میں بھی مختصر سے وقت کے اندر لا سکتا ہوں، ھذا من فضل ربی، یہ سب رب کا فضل. وہاں اللہ کی طرف نسبت ہوگی، وہ عاجزی کا اظہار ہو گیا. یہ اصل میں 2 رخ ہیں. اسی چیز کو اسی انداز میں جب دیکھا تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ انداز کلام ہی عفریت من الجن کا بتا رہا ہے کہ اس کے اندر تکبر کا عنصر تھا. اس لیے اس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ وہ سرکش جن تھا کہ جس نے بولا تھا کہ میں تخت کو لا سکتا ہوں، میں بہت طاقتور ہوں. اور دوسرے جس نے کہا تھا کہ بھائی تخت بہت جلدی آ سکتا ہے، اس نے کوئی تکبرانہ جملہ نہیں کہا، بلکہ ھذا من فضل ربی، وہ اللہ کا فضل ہے. پھر اس میں بڑا اختلاف ہے کہ یہ کون تھا. بعض کہتے ہیں وہ آصف برقیہ تھا، بعض کہتے ہیں وہ جنات میں سے تھا، بعض کہتے ہیں وہ فرشتوں میں سے تھا، بعض کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے. یہ جو ہے نا قال الذی عندہ علم من الکتاب، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے. یہ ایک الگ بحث ہے، یہ پھر کبھی ہم ذکر کریں گے، لیکن ابھی جو مقصود سمجھانے کا اس کو سمجھیے گا. یہ ہے وہ 2 نقطے جو علماء کے بن گئے. دونوں کے دلائل ہیں، دونوں کی وجوہات ہیں، دونوں نے قرآن کے سیاق و سباق میں غور کیا، وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ان دونوں نقطوں کے اندر منطوق کچھ نہیں. اگر اللہ پاک نے صراحتاً ذکر کر دیا ہوتا تو بات ختم. عفریت کے 2 معنی نکلتے ہیں، اللہ نے نہیں متعین کیا کہ یہاں کون سا معنی ہے. ٹھیک ہے، اب علماء نے غور کیا، بعضوں کے نزدیک یہاں دیو ہیکل معنی کر لیا جائے، بہت ہے. کفر کی نسبت، خبیث کی نسبت، تکبر کی نسبت نہ کی جائے. سر آنکھوں پر ان کا نقطہ نظر بھی بہت اچھا ہے. جن علماء نے غور و فکر کر کے سمجھا کہ یہاں پر تکبر اور عاجزی کا یہی چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا عاجزی ہوگی، اور یہی سب سے بڑی پہچان ہے. اگر کسی کے پاس علم ہے قرآن کا اور اس کے دل میں تکبر نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا مطلب اس کے پاس کوئی علم نہیں. علم ہے سچا علم، وہ عاجزی لائے گا. وہ اللہ کا فضل اس کو سمجھے گا، وہ اپنی بہادری نہیں سمجھے، اللہ کا فضل ہے، اسی کو سمجھے گا، خود جھک کے رہے گا. یہی اس واقعے کے اندر سب سے بڑا درس ہے. جن علماء نے اس نظر سے دیکھا وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ یہاں پر ایک متکبر کا اور ایک عاجز پسند انسان کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، کہ اس کا ذکر چل رہا ہے. اس کے اندر کوئی برے ماننے والی بات نہیں. ان کا نقطہ نظر بھی بہت اچھا ہے، ان کا نقطہ نظر بھی بہت اچھا ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ دونوں رائے تھی، یہ دونوں مفہومات ہیں. ان دونوں میں سے کسی ایک کی نسبت بھی قرآن کی طرف جزمی نہیں کی جا سکتی کہ ہم کہیں 100% اللہ کی مراد اس آیت سے یہ تھی کہ یہاں دیو ہیکل مراد ہے، کفر یا خبیث یا متکبر مراد نہیں. یا کوئی یہ بولے کہ میں 100% یقین رکھتا ہوں کہ اس جگہ پر اللہ کی مراد یہ تھی کہ یہ خبیث تھا، متکبر تھا، کافر تھا. یہ جزمی کیفیتیں ہم نہیں رکھ سکتے. جو مفہومات ہوتے ہیں وہ رائے ہوتی ہے، علماء کی تحقیقات ہوتی ہیں، اور ہر تحقیق کے پیچھے ان کے پاس ایک ریزن ہے، وہ کیوں کہہ رہے ہیں یہ تحقیق ہے. برا ماننے والی بات نہیں، کسی عالم کو برا کہنے کی ضرورت نہیں. ایسے معاملات کے اوپر جسے مفہومات کہا جاتا ہے، علماء کی رائے کہی جاتی ہے، ہم اس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو فاسق کہہ رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بدقسمتی سے ہمارے یہاں کا ماحول بہت گندا ہو چکا، اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، شاید میں غلط جملہ ہو، کسی کا دل آزاری نہ ہو جائے، لیکن جو عفریت جن اور یہ جو واقعہ اللہ نے ذکر کیا تھا نا تکبر کا اور عاجزی کا، ہم اس پر بالکل عفریت جن کی سنت پہ چل پڑے. ہمارے یہاں جس کو تھوڑا علم آ جائے، علم دیکھو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، علم بھی بہت بڑی طاقت ہے. علم کی طاقت جس کے پاس آ جائے، اس سے بڑا متکبر ہمیں دنیا میں دکھ ہی نہیں رہا ہوتا. وہ اپنے آپ کو اتنا فن خان سمجھ کے بیٹھ جائے گا جس کی انتہا کوئی نہیں. اسے لگتا ہے بس میں بہت بڑا عالم ہوں، باقی دنیا میں سارے جاہل ہیں. دنیا نے نہ کچھ پڑھا، دنیا نے نہ کچھ سیکھا، دنیا نے نہ کچھ سمجھا، سب جاہل ہیں، سب گمراہ کرنے والے. ایسا متکبرانہ ہمارا انداز ہو جاتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں درس دیتے ہیں کہ جس کے پاس علم ہے سچا، وہ عاجز ہوگا، وہ خود ڈرے گا یار مجھ سے غلطی ہوگی تو. وہ کیسے لوگوں کو گمراہ کہتا پھر یار، ایک عالم ہے، اس کی تحقیق ہے، اس نے بھی قرائن اکٹھے کر کے ایک نقطہ ایک ٹھیک ہے. اگر آپ کو وہ چیز کمزور لگ رہی ہے، بہت آپ دلائل سے بتا دیں، کنونس کریں لوگوں کو کہ یار یہاں مجھے دلیل میں کمزوری لگ رہی ہے بس. لیکن کسی کو برا کہنا، کسی کو کافر کہنا، یہ ہمارے یہاں کا ایک بس ماحول بن چکا ہے. زبیر میں مجھے امید ہے اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو
یہ مسئلہ منطوقات کا نہیں ہے، سارے مفہومات کے مسئلے جس پہ ہم لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ، ایک دوسرے کو کافر، یہ ہمارے یہاں کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکالے، سمجھنے کی توفیق دے، علم دے، عاجزی دے، تواضع دے۔ جزاک اللہ خیر۔